بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم عالیہ، میرے شیخ پیر و مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے ہیں، جامعہ اشرف المدارس کے محتمم ہیں اور الاختر ٹرسٹ انٹرنیشنل جس نے یہ مسجد تعمیر کی ہے، یہ حضرت ہی کی اس کے صدر بھی ہیں اور حضرت والے ہی کا یہ دل ہے۔ یہ دیکھیے یہ اتنی شاندار مسجد، اس سے حضرت کے دل کا اندازہ لگا لیجئے کہ کیسے بادشاہوں والا دل اور سخی دل۔ اور حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جامعہ اشرف لاہور سے دورہ حدیث حضرت نے پڑھا ہے اور میرے شیخ سے بھی حضرت نے کئی کتابیں پڑھی ہیں حضرت مولانا نے۔ اور تعارف تو خیر ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اپنے شیخ کی ایک بات سناتا ہوں۔ میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ ایک نواب صاحب نے حضرت سے کہا کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے، آپ اس کو امریکہ پڑھنے کے لیے بھیج دیجئے تاکہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ایک ہی بیٹا ہے، آپ اس کو امریکہ بھیج دیجئے، شاندار وہاں سے ڈگری لے۔ تب حضرت نے فرمایا کہ میں نے غلاف کعبہ پکڑا اور غلاف کعبہ پکڑ کر ملتزم پہ اللہ سے مانگا کہ اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اگر آپ اس کو اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرما لیں تو یہ آپ کی مہربانی ہے۔ تو بس یہ حضرت کی دعا ہے، اور جو دین کا کام ہے، جو جانتے ہیں حضرت کو کہ اللہ تعالیٰ کتنا کام لے رہا ہے، بس یہی بات ہے۔ حضرت کی دعا دنیا پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ غلاف کعبہ پڑھ کر اللہ سے مانگا۔ تو ماشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ مولانا نے بہت مصروفیت کے باوجود یہاں تشریف لائے، یہ ہم سب کے لیے بہت خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے صدقے میں اللہ والا بنا دے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم۔ یہ دنیا یوں ہی رہے گی اور ہزاروں جانور، یہ دنیا یوں ہی رہے گی اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کے اڑ جائیں گے۔ یہ دنیا اسی طریقے سے قائم و دائم رہے گی۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام پیدا ہوئے، تابعین پیدا ہوئے، تبع تابعین پیدا ہوئے، اور قیامت تک اللہ والے پیدا ہوتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے اور دعوت الی اللہ دیتے رہیں گے۔ وہ دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے لیکن دنیا اپنی جگہ قائم و دائم رہے گی۔ سمندر جو ہے، اس کا سارا پانی جو ہے اگر سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے، ایک سمندر نہیں 7 سمندر، اور کائنات کے جتنے درخت ہیں ان کا قلم بنا دیا جائے، آپ بتائیے کہ ایک درخت سے ہزاروں لاکھوں قلم تیار ہو سکتے ہیں۔ تو دنیا میں اربوں کھربوں درخت ہیں، سب کا اگر قلم تیار کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت اس قلم کے ساتھ لکھی جائے تو وہ قلم تو ختم ہو جائے گا، وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم جو اپنی زبانوں سے ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو کیا ہمارے سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ پاک ہوتے ہیں؟ نہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو پاک ہیں۔ ہم اپنی اس ناپاک زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس پاکی بیان کرنے کے صدقے میں ہمیں اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتے ہیں، ہم پاک ہو جاتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ آمنو فعل ماضی سے بیان فرمایا اس لیے کہ ایمان انسان ایک ہی مرتبہ لاتا ہے، اور ایمان نام کس چیز کا ہے؟ ایمان نام ہے جنت کے ٹکٹ کا۔ جنت کا ٹکٹ آپ حضرات کے پاس موجود تھا، جس کی وجہ سے آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ سب کہیے الحمدللہ۔ ہاں، جس کے پاس ٹکٹ موجود ہوگا وہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لے گا وہ ضرور بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ کیا عالم ارواح میں ہم لوگوں نے اللہ سے سوال کیا تھا؟ نہیں، ہم سب کے سب کہاں سے آئے؟ جنت سے، عالم ارواح سے آئے ہیں۔ ہماری روحوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کیا کہا تھا؟ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی چوٹ لگا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی چوٹ لگا کر دنیا میں بھیجا۔ اسی کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب نور اللہ مرقدہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، تھی ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی چوٹ لگا کر دنیا میں بھیجا۔ تو گویا یہ جتنا یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے سب کی روحیں کہاں سے آئیں؟ جنت سے، عالم ارواح سے آئی ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے کسی شخص کا تعلق پنجاب سے ہے، کسی کا صوبہ سرحد سے ہے، کسی کا افغانستان سے ہے، کسی کا کہیں سے، جس علاقے کا انسان ہے اس علاقے کی غذا اگر اس کو مل جاتی ہے، خواہ وہ معمولی چیز ہو، گڑ، تو بہت خوش ہو کر کھاتا ہے، دوستوں کو کھلاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرے علاقے سے آئی ہے، کتنا مزیدار گڑ ہے، کراچی والوں کو ایسی چیز کہاں نصیب ہوتی ہے۔ کیوں مزہ آتا ہے اس کو؟ مزہ اس لیے آتا ہے کہ اس کے جسم کا تعلق اس علاقے سے ہے، اس کے جسم کا تعلق اس علاقے سے ہے۔ لیکن زبان کو تو مزہ ملتا ہے لیکن دل کو سکون نہیں ملتا اس غذا سے، اس غذا سے اس کے دل کو سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ دل کو کیسے سکون ملے گا؟ دل کو تو جب سکون ملے گا جب دل جہاں سے آیا ہے، یعنی روح جہاں سے آئی ہے عالم ارواح سے، وہاں کی غذا جب اس کو ملے گی تو روح جب اندر سے خوش ہوگی تو دل بھی اندر سے خوش ہوگا۔ آج ہم لوگ حقیقت سے ناواقف ہو چکے ہیں، حقیقت کی طرف ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کسی سے کہا جائے تو ہر شخص کہتا ہے نہیں جی اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، میں تو حقیقت دیکھ کر ہی عمل کرتا ہوں۔ آپ حضرات بتائیے، جو شخص آپ سے مخاطب ہے، جو شخص آپ سے خطاب کر رہا ہے، آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے، کیا آپ حضرات اس کو دیکھ رہے ہیں؟ جو حضرات دیکھ رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں ذرا۔ اب دیکھو سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں آپ میں سے کوئی شخص بھی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر حقیقت پر غور کریں تو آپ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو بھی میں نظر نہیں آ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے، آپ تو سامنے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی اگر میری روح قبض ہو جائے، روح پرواز کر جائے تو مولانا حبیب اللہ صاحب کیا کہیں گے کہ مولانا مظہر صاحب کی لاش رکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب کہ وہ کوئی اور تھے، یہ ان کی لاش ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حقیقت کوئی اور چیز تھی، حقیقت ہے روح، حقیقت ہمارے اندر روح ہے جو عالم ارواح سے آئی ہے۔ اگر وہ حقیقت نہ ہوتی تو آپ اپنے پیارے باپ کو، پیاری ماں کو، پیاری بہن کو، پیارے بیٹے کو روح نکلتے ہی قبر کے اندر کیوں دفن کرتے ہیں؟ کیا اتنی دیر کے اندر آنکھیں کیسے بدل جاتی ہیں انسان کی؟ کہ جب آپ کو اس کے جسم سے محبت ہے، اس کے جسم سے محبت ہے تو روح نکلتے ہی جلدی کرتے ہیں کہ گرمی شدید ہے، جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ لاش خراب ہو جائے۔ حالانکہ محبت کا دعویٰ کتنا ہے، لیکن اس محبت کے دعوے کے باوجود جلدی سے غسل کروا کے اس کو قبر کے اندر جا کر دفن کرا دیتے ہیں۔
کرتے ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میرے ابا جان جو تھے وہ اصل میں ان کی روح تھی، وہ عالم ارواح میں دوبارہ واپس چلی گئی ہے۔ ہاں، وہ روح جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جا چکی ہے۔ یہ تو جسم ہے، جیسے ہم لوگ کپڑے تبدیل کرتے ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ نے جسم عطا فرمایا ہے کہ یہ اس سواری پر 5 وقت سوار ہو کر میرے دربار میں حاضر ہوا کرو۔ جیسے کوئی بادشاہ کسی کو بہترین گھوڑا دے دے اور کہے کہ دیکھو 5 وقت اس گھوڑے پر سوار ہو کر میرے بارگاہ میں حاضری دیا کرو، لیکن وہ شخص گھوڑا لے کر جاتا ہے، رات دن اس کے سر پہ بہترین کریم مالش کرتا ہے، یورپ سے اعلیٰ کریم، اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے اس کو پہناتا ہے، لیکن بادشاہ کے دربار میں نہیں آتا، تو بتلائیے بادشاہ اسے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ کیوں؟ جس مقصد کے لیے دیا تھا اس مقصد سے وہ ہٹ چکا ہے۔ بادشاہ نے اس کو گھوڑا دیا تھا کہ 5 وقت میرے دربار میں حاضر ہوا کر، اللہ تعالیٰ نے یہ جسم بھی دیا ہے کہ 5 وقت میرے بارگاہ میں حاضری دیا کر، 5 وقت میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کر، آ کر مجھ سے مناجات کیا کر، مجھ سے ہم کلام ہوا کر۔ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہی کائنات سے ہمارا رشتہ کٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رشتہ جڑ جاتا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے سبحانک اللہم، اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دیتا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں میرے مولا ہی کے لیے خاص ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے اس کی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری روح کا تعلق اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم جب نیت باندھتے ہیں تو ہمارا دل فوراً بیکری پہنچ جاتا ہے کہ ابھی تک گھر میں انڈا نہیں آیا، سبزی نہیں آئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے بجائے اور دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جو خیالات نماز سے باہر نہیں بھی آتے وہ نماز کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے قلب کا تعلق اللہ سے ابھی مضبوط نہیں ہوا ہے، اور یہ تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ جب کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں گے۔ جب تک کسی اللہ والے کا دامن نہیں پکڑیں گے اس وقت تک آپ کے قلب کا تعلق اللہ تعالی سے مضبوط نہیں ہوگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت مجھے 2 رکعت کبھی اللہ کے لیے پڑھوا دیجیے اخلاص کے ساتھ۔ حضرت نے کہا پڑھوا دوں گا۔ ایک مرتبہ رات کو ان کو جگایا تہجد کے وقت، مولانا اٹھ جائیے، اللہ کے لیے وضو کر لیجیے۔ بس پورا جسم لرزنے لگا۔ کہا کہ اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ لیجیے، بس چیخ مار کے رونے لگے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سیاستہ سب کچھ میں نے پڑھ لی تھی، لیکن اس دن جو حضرت نے مجھے 2 رکعت پڑھوائی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے موجود ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی بہت بڑے اپنے زمانے کے مناظر تھے۔ انہوں نے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے کہا کہ حضرت مجھے 4-5 گھنٹے آپ سے گفتگو کرنی ہے کہ لوگ تصوف پہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ والوں سے تعلق قائم کرو، کیا ضرورت ہے اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے کی ہے؟ تصوف تو کوئی بہت مشکل مسئلہ مجھے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تصوف تو بہت آسان ہے، تصوف تو بہت آسان ہے۔ تو بخاری تم نے پڑھی ہوئی ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ گویا تصحیح نیت جو ہے یہ ہے تصوف کی ابتدا۔ اور ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ ہے تصوف کی انتہا۔ وہ حیران رہ گئے، عالم کہنے لگے سبحان اللہ حضرت میں تو دنیا بھر سے مناظرے کرتا ہوں لیکن آپ نے تو 2 لفظ میں تصوف کا سارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اللہ والوں کے صحبت میں جا کر یہی چیز ملتی ہے کہ نیت درست کر لیتا ہے انسان ہے، اس کو مقصد حیات اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے اس مقصد پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ ہے، 1.5 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی، لیکن اسپتال کتنے ہیں کراچی کے اندر؟ کم سے کم 10,000 اسپتال ہوں گے چھوٹے بڑے ملا کر، پھر بھی کم پڑتے ہیں۔ ہر جگہ گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ پورا کراچی بیمار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اس مقصد سے یہ لوگ ہٹے ہوئے ہیں۔ اور کراچی کے اطراف میں جتنے انسان اتنے جانور بھی ہیں، اگر اندازہ لگائیں تو 1.5 کروڑ بھینس، گائے، کتے، بلے، بلیاں، بکریاں
اور مرغیاں، ان کی تعداد بھی اتنی بنتی جتنے انسان ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی اسپتال نہیں ہے. ان کے لیے مشکل سے 40-50 اسپتال ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو پیدا کیا ہے وہ جانور اس مقصد میں لگا ہوا ہے. گائے بھینس کو اللہ نے دودھ دینے کے لیے انسان کے لیے پیدا کیا ہے. ان الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا ہے. تو مقصد گائے اور بھینس پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا یہ تھا. یہ دودھ دیں گی اور حضرت انسان اس دودھ سے سیراب ہوں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے. تو وہ گائے اور بھینس دودھ دینے کے کام میں لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیماریوں سے بچایا ہوا ہے. اور دوسرے جانوروں کو انسان کے گوشت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ اس کے گوشت کو انسان کھا کر اللہ کی عبادت میں اپنا وقت لگائے گا. وہ جانور جس مقصد کے لیے آیا تھا دنیا میں اس مقصد میں لگا ہوا ہے. بتائیے کہ آپ نے کہیں اسپتال اتنے دیکھے جتنے انسانوں کے اسپتال ہیں؟ یہاں تو قریب میں منڈی لگتی ہے جانوروں کی، جب قربانی کے دنوں میں لاکھوں کی تعداد میں جانور آتے ہیں. ہونا تو چاہیے کہ 10-12 ہزار یہاں اسپتال بھی قائم ہو، لیکن کچھ بھی نہیں. ہمارے اختر ٹرسٹ کا کیمپ قائم ہو جاتا ہے، کچھ اور لوگ لگا لیتے ہیں. کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو دوا دے دی، اور جانوروں کو اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت فرماتے ہیں. تھوڑی بہت بیماری آئی، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گئی. حضرت انسان کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اس مقصد سے چونکہ انسان ہٹ گیا ہے، اس لیے ہمیشہ بیماری سر سے لے کر پاؤں تک جہاں دیکھو ڈاکٹروں کے پاس لائن لگی ہوئی ہے. اور 40 سال کے بعد تو ایسی بھی بیماری کا آنا ضروری ہے، چونکہ یہ پنجڑا ہے، انسان کا جسم پنجڑا ہے اور اس کے اندر روح جو ہے وہ ہے چڑیا. وہ پھڑپھڑاتی ہے، نکلنا چاہتی ہے. جب پھڑپھڑاتی ہے تو کبھی دانت میں درد ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہائے ہائے ڈاکٹر صاحب بڑی تکلیف ہے دانت میں. ڈاکٹر جناب کہتا ہے وہ اندر سے خالی ہو گیا ہے، اندر کچھ دوا لگا دیتا ہے. چند دن کے بعد پھر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کان سے سنائی نہیں دے رہا، کان میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ڈاکٹر کو بھی ہوش نہیں کہ مسئلہ کیا ہے حقیقت میں. یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ یہ اس لیے پیدا ہو رہی ہیں کہ روح پھڑپھڑا رہی ہے. روح جہاں سے آئی ہے وہاں جانے کی تیاری کر رہی ہے. روح جہاں سے آئی ہے وہاں پرواز کے لیے تیاری کر رہی ہے. اس پنجڑے کو ہلا رہی ہے. پنجڑا آہستہ آہستہ ہلتے ہلتے کمزور ہو جاتا ہے. آج گھٹنے میں درد ہے، آج کان میں درد ہے، کل آنکھ میں درد ہے، پرسوں سر میں درد ہے، کبھی پھیپھڑے خراب ہیں تو کبھی کھانسی آ رہی ہے. آہستہ آہستہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے پنجڑا کہ 1 سیکنڈ میں روح نکلتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے. اگر اچانک کسی کا انتقال ہو جائے تو گھر والوں کو کتنا صدمہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پنجڑے کو ہلا کر عادی بنا دیتے ہیں. گھر والے خود کہتے ہیں کہ اللہ آپ تو بلا لیجئے، دوا کر کر کے علاج کر کر کے تھک گئے، بڑی مشکل میں پڑ گئے ہم لوگ. بعض لوگ والد صاحب سے ایک صاحب نے کہا حضرت میری نانی بیچاری بالکل آخری وقت ہے، دعا کر دی اللہ ان کو صحت عطا فرما دے. والد صاحب نے فرمایا کہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ جو بہتر ہو ان کے لیے خیر کا معاملہ فرما دے. اس لیے کہ تمہاری نانی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری اماں کا انتقال ہو، اور تمہاری نانی کی نانی بھی نہیں چاہتی کہ میری نانی کا انتقال ہو. تو اگر تصور کر لیجئے کہ ہر مسلمان کے گھر میں 40-50 بڈھے لیٹے ہوئے، کوئی 500 سال کا ہے، کوئی 250 سال کا، کوئی 400 سال کا، کہیں ادھر سے پڑ آواز آ رہی، اس کو دست لگے ہوئے، کوئی ادھر وہ پیشاب کر رہا ہے، ادھر وہ پخانہ کر رہا ہے، پورا گھر بدبو سے تعفن ہے. اور وہ پھر آ کے لوگ دعائیں کراتے ہیں کہ حضرت دعا کیجیے کہ جلدی اللہ تعالیٰ ان بوڑھوں کو بلا لے، گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ہے اور گھر پورا بدبو سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے کہ 60-70 سال میں بلا لیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے راستہ صاف کر دیتے ہیں. کتنے کریم اللہ تعالیٰ ہے، سبحان اللہ. تو میرے بزرگوں دوستو، اصل چیز روح ہے، اور ہم سب کا آپس میں خونی رشتہ بھی روحانی ہے. بظاہر کتنی زبانوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی زبان پشتو ہے، کسی کی فارسی ہے، کسی کی اردو ہے، کسی کی جناب بنگلہ ہے، کسی کی سندھی ہے، لیکن روحانی رشتہ سب کا ایک ہے، خونی رشتہ ہے آپس میں. آپ بتائیے کہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں یا نہیں؟ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وصل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأبی السابع، 7ویں دادا حضرت ابوبکر صدیق کے اور 7ویں دادا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کعب ابن مرہ پر جا کر نسب ایک ہو جاتا ہے. حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ وصل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأبی التاسع، 9ویں دادا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور 9ویں دادا حضرت عمر فاروق کے ایک.
تو معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقوں میں پیدا کیا، مختلف زبانوں میں پیدا کیا، لکی لا یتعارفوا، تاکہ تعارف ہو جائے کہ فلاں قبیلے کا ہے، فلاں قوم کا ہے، لیکن ہے سب کا خونی رشتہ آپس میں، ایک باپ اور ایک ماں کے اولاد ہیں سب، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ایک ہی باپ کی اولاد ہیں سب. لیکن آج افسوس ہے کہ یہ زبان جس کو اللہ تعالیٰ نے معرفت کا ذریعہ بنایا تھا، آج ہم لوگوں نے اس کو جھگڑے کا ذریعہ بنا لیا. کتنے افسوس کی بات ہے. ہم سب کے سب جنت سے آئے ہیں، سب کا اصلی وطن جنت ہے، جنت سے آئے ہیں اور جنت کی طرف رواں دواں ہیں. آپ بظاہر تو سوچ رہے ہیں کہ مسجد عثمان غنی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت بھی جنت کی طرف آپ جا رہے ہیں، جنت کی طرف تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں. آپ حضرات بیٹھ کر سانس لے رہے ہیں یا نہیں؟ جو سانس لے رہے ہیں وہ آپ کی زندگی سے کم ہو رہا ہے. گویا ہر سانس لینے کے بعد آپ جنت کے قریب ہو رہے ہیں اور دنیا سے دور ہو رہے ہیں. ان الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا پیٹ پھیر کر بھاگ رہی ہے اور ہم تیزی کے ساتھ آخرت کی طرف رواں دواں ہیں. اسی کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. تیزی کے ساتھ ہم لوگ اڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. کہاں؟ آخرت کی طرف. جتنے لوگ سفید ریش ہیں، یہ سفید ریش نہیں، یہ بھی بچے تھے، پیدا ہوئے، جوان ہوئے، پھر سفید ریش ہوئے، چند دنوں کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ دنیاوی سفر کا تو ہم سب کو خیال رہتا ہے. کوئی شخص پشاور سے آیا تو اس کو خیال رہتا ہے کہ مجھے پشاور جانا ہے. کوئی شخص پنجاب سے آیا، اس کو خیال رہتا ہے کہ مجھے پنجاب گھر بھی جانا ہے کبھی نہ کبھی کسی کام سے. کوئی شخص افغانستان سے آیا تو اس کو خیال رہتا ہے کہ مجھے افغانستان بھی جانا ہے. لیکن افسوس یہ کہ اصلی وطن کی طرف کسی کو خیال نہیں آتا کہ جنت سے آیا ہوں، مجھے جنت کی طرف بھی جانا ہے. دنیاوی سفر آپ روکنا چاہیں، ارادہ ملتوی کر دیں تو سفر نہیں ہوگا، لیکن آخرت کا سفر کوئی نہیں روک سکتا. آخرت کا سفر کوئی نہیں روک سکتا. اللہ تعالیٰ نے تو زمانے کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ ہر انسان خسارے میں ہے. زمانے پر غور تو کرو، یہ زمانہ تو ہے جو گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ. ہم لوگ بیٹھ کر تقریر سن رہے ہیں، زمانہ گزر رہا ہے. ایک انسان اسپتال میں بے ہوش پڑا، اس پر زمانہ گزر رہا ہے. ایک انسان کاروبار کر رہا ہے، اس پر بھی زمانہ گزر رہا ہے. گویا تیزی کے ساتھ ہماری عمر ختم ہو رہی ہے اور ہم سب کے سب آخرت کی طرف تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں. عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ، یہیں کراچی میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے تھے. فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص دنیا کے اندر کاروبار کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنی دکان پہ جاتا ہے یا فیکٹری کی طرف جاتا ہے، اس کا ہر قدم حقیقت میں قبرستان کی طرف جاتا ہے. فرمایا کہ اگر غور کرے تو اس کا ہر قدم قبرستان کی طرف جاتا ہے. اسی کو فرمایا حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. قدم تو قبرستان کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو دماغ میں ہے کہ میں اپنے کاروبار بزنس کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، معاشرے کو خوش کرنے کے لیے اپنے مولا کریم کو ناراض کیے ہوئے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے تو کہتے ہیں معاشرہ کیا کہے گا کہ یہ تو ملا ہو گیا ہے، نماز پڑھنے مسجد میں جا رہا ہے. کہتا ہے میرے دوست آئے ہیں، ان سے گفتگو کر رہا ہوں، نماز بعد میں پڑھ لوں گا. آپ بتائیے کہ جس معاشرے کو خوش کر رہے ہیں کوئی قبر میں جاتا ہے ہمارے ساتھ؟ آپ حضرات اتنے جنازے اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، یہ معاشرہ قبر میں اترتا ہے؟ کوئی نہیں اترتا. پھر مردہ دیکھتا ہے کہ یا اللہ جن کو خوش کرنے کے لیے ہم مرے تھے آج کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے. مردہ بزبان حال یہ شعر پڑتا ہے، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. میرے بزرگوں دوستو، سب پر یہ وقت آنے والا ہے، دنیا سے سب کو جانا ہے. اور رات دن ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے کتنے مردے جا کر دفن کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہیں اور ڈال کر آ کر گھر والوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں شخص دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. حقیقت میں کیا کہنا چاہیے تھا؟ آج اس کی باری تھی،
آج اس کی کل ہماری باری ہے، آج وہ رخصت ہو گیا، کل ہمیں رخصت ہونا ہے دنیا کے ساتھ. ہارون الرشید بادشاہ کے جو بیٹے نے 2 شعر بطور وصیت لکھ کر بھیجے تھے ابو عامر بصری رحمہ اللہ کے ذریعے. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی، یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول. اے میرے پیارے ابا جان، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھائیے. آپ بادشاہ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ نعمتیں ایک دن ختم ہونے والی ہیں، اور آپ کی عمر بھی ایک دن ختم ہو جائے گی. نعمتیں بھی زائل ہو جائیں گی، عمر بھی ختم ہو جائے گی. فَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ. اے میرے پیارے ابا جان، آپ بادشاہ تو ہیں، کتنے جنازے آپ اپنے وزیروں کے، اپنے دوستوں کے اپنے کندھوں پر لے جا کر دفن کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ آج آپ جنازے اٹھانے والے ہیں، کل آپ دوسروں کے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف جائیں گے. میرے بزرگوں، دوستو، یہ وقت سب پر آنے والا ہے، اس لیے جہاں سے ہم آئے ہیں جنت سے، وہاں کی صحیح معنوں میں ہم سب کو تیاری بھی کرنی چاہیے. آج ہمارا کوئی رشتہ دار یورپ چلا جاتا ہے یا سعودی عرب چلا جاتا ہے، وہاں جا کر اس کی اگر $1,00,000 تنخواہ مقرر ہو گئی، ساری برادری خوش ہوتی ہے کہ دیکھو ہمارا رشتہ دار امریکہ میں گیا، $1,00,000 اس کی تنخواہ ہو گئی ہے. سب رشتہ دار خوش ہوتے ہیں کہ جب واپس آئے گا تو ہمارے لیے کتنے تحفے تحائف لائے گا، اتنی بڑی تنخواہ ہے اس کی. لیکن وہ آتا ہے 20 سال کے بعد، اس کے پاس تو کروڑوں ڈالر ہونے چاہیے، لیکن وہ کراچی ایئرپورٹ سے ٹیلی فون کرتا ہے گھر والوں کو کہ مجھے آ کر گھر لے چلو. گھر والے کہتے ہیں کروڑوں ڈالر جو کمائے تو کیا ہوئے؟ وہ کہتا ہے میں نے خوب کمایا، خوب گمایا، وطن میں کچھ لے کر نہیں آیا. بتائیے اس کے رشتہ دار کیا کہیں گے؟ باپ، ماں، بہن سب کہیں گے بہت ہی احمق تھا، بیوقوف تھا، انٹرنیشنل ڈومکی اینڈ منکی تھا، اتنا نالائق تھا کہ سب کچھ کمایا، سب کچھ گنوایا، وطن اصلی میں کچھ بھی لے کر نہ آیا. یہی حال کہیں ہم لوگوں کا بھی نہ ہو کہ دنیا میں آئے اور رات دن کمایا اور خوب خود بھی کھایا، دوستوں کو کھلایا، لیکن آخرت کی تیاری کے لیے کچھ نہیں کیا. تو جانے کے بعد جو ہمارے اعزاء اقارب جو پہلے سے وہاں موجود ہیں وہ کہیں گے کتنا بیوقوف ہے، کتنا احمق ہے کہ خالی ہاتھ دنیا سے گیا تھا. ماں کے پیٹ سے جب بچہ آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے یا نہیں؟ خالی ہاتھ دنیا سے گیا تھا، دنیا میں گیا تھا اور خالی ہاتھ واپس آ گیا. سب لوگ کہیں گے کتنا بیوقوف ہے. اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، جو مسافر پردیس میں رہتے ہوئے اپنے وطن میں اپنا مکان بنا لیتا ہے، اپنے وطن میں اپنے لیے راحت کا سامان کر لیتا ہے، جب وہ پردیس سے وطن پہنچتا ہے تو اس کی زندگی بہت خوشگوار گزرتی ہے. ایسی ہم سب کا وطن جنت ہے. جتنی جنت کی یہاں تیاری کر لیں گے، وہاں کرنسی یہ نہیں چلتی. یہ ڈالر جس پر آج لوگ بک رہے ہیں، ڈالر کے ہاتھوں جو لوگ فروخت ہو رہے ہیں، یہ ڈالر وہاں نہیں چلتا، وہاں یہ روپیہ نہیں چلتا، وہاں یہ ریال نہیں چلتا. ملک بدلتا ہے تو کرنسی بدل جاتی ہے. جب آپ 2 گز زمین کے نیچے جائیں گے تو وہاں وہ کرنسی دوسری چلے گی. وہاں کرنسی کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، یہ نیک اعمال ہیں، یہ وہاں یہ کرنسی چلے گی. وہاں یہ ڈالر، ریال، یہ وہاں کرنسی، پاؤنڈ، یورو، وہاں یہ کرنسی نہیں چلے گی. سانس اکھڑتے ہی جہاں سکرات کا عالم طاری ہوا، بس سب ختم. اب ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے، ایک مرتبہ الحمدللہ نہیں کہہ سکتے، ایک مرتبہ اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے. چاہے کروڑوں ڈالر آپ دے دیں فرشتے کو، 1 سیکنڈ کی مہلت دے دو، وہ کہے گا نا ختم، اب جو کچھ تھا ختم ہو گیا. اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، دکاندار تاجر کہتا ہے کہ ہر سامان دکان میں رکھو، اس لیے کہ معلوم نہیں موت فرشتہ کس وقت آ جائے، حضرت عزرائیل کس وقت آ جائے، کس وقت روح پرواز کر جائے. ایسے ہی ہم سب کو فکر ہونی چاہیے کہ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. معلوم نہیں کس وقت بلاوا آ جائے، معلوم نہیں مسجد سے باہر نکل سکیں گے یا نہیں. اس سے پہلے اگر روح پرواز کر گئی تو پھر جس حالت میں انسان کو موت آتی ہے وہ انسان اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے. تو میرے بزرگوں، دوستو، آج امت مسلمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید پر زندہ ہے کہ ہم جب دنیا سے رخصت ہوں گے اور حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پلائیں گے اور ہماری شفاعت فرمائیں گے. اگر اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہرے کی طرف دیکھ کر اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا تو بتائیے کہ کوئی اور شفاعت کا دروازہ ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے زیادہ صدمہ، سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ پریشانی اس وقت ہوئی جب قیصر و کسریٰ کے 2 سفیر بارگاہ رسالت میں پہنچے اور انہوں نے آ کر کچھ گفتگو کرنا چاہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں، مونچھیں بڑی بڑی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ ہوا کہ برداشت نہیں کر سکے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مبارک کو پھیر لیا. فکریہ النظر الیہما، ان دونوں سے نظر مبارک کو پھیر لیا. ارشاد فرمایا ویلکما، تم دونوں ہلاک ہو جاؤ. من امرکما، ایسا کرنے کا کس نے تمہیں حکم دیا ہے؟ ایسی شکل بنانے کا کس نے تمہیں حکم دیا ہے؟ فقالا، ان دونوں نے کہا کہ امرنا ربنا کسریٰ، ہم کو ہمارے رب، ہمارے بادشاہ کسریٰ نے ایسی شکل بنانے کا حکم دیا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولکن امرنی ربی، لیکن میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے اوفر اللحى واحف الشوارب، داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کٹاؤ. میرے بزرگوں دوستو، اگر اس وقت حوض کوثر پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے مبارک کو پھیر لیا یا اتنا دریافت فرما لیا اے میرے امتی، میری شکل میں تجھے کیا خرابی نظر آئی تھی کہ تو نے میری جیسی شکل نہیں بنائی؟ اس پرفتن دور کے اندر ایک باطل فرقہ جس کو سکھ کہا جاتا ہے، ان کو بھی اپنے گرو سے اتنی محبت ہے کہ دنیا کے جس حصے میں بھی نظر آتے ہیں وہ اپنے گرو کے کلچر کو باقی رکھتے ہیں. میرا سفر ہوا موریشس، جو فرانس کے قریب ایک جزیرہ ہے، تو میں نے وہاں جب تقریر کی مسجد کے اندر تو مسلمانوں نے کہا کہ مولانا معاشرہ دیکھو کدھر جا رہا ہے. جب تقریر ختم ہوئی تو 4-5 سکھ ملنے کے لیے آئے تو میں نے کہا کہ ان سکھوں کو بھی سمجھاؤ کہ معاشرے کو دیکھ کر چلو. تو وہ سکھ کہتا ہے کہ معاشرہ بھاڑ میں جائے، معاشرہ جہنم میں جائے، ہمیں تو اپنے گرو سے محبت ہے. ہم تو دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں اپنے گرو کے جھنڈے کو لہراتے رہتے ہیں، ہمیں دنیا سے کوئی روب نہیں ہے، ہم دنیا سے مرعوب نہیں ہوتے. ہاں، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے قلوب میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت پیدا فرما دے کہ ہم بھی اعلان کر دیں کہ ہم بھی اللہ کے پیارے محبوب کے جھنڈے کو لہراتے رہیں گے، کبھی اس پر استرا نہیں چلائیں گے. کم سے کم میدان محشر میں یہ شعر تو ہم پڑھ سکیں گے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مقابلے میں فرعون جادوگروں کی جماعت کو لے کر آ رہا ہے. وہ جادوگر کہتے ہیں فرعون ہمیں اجازت دو کہ موسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنائیں، ویسی داڑھی رکھیں، ویسی پگڑی باندھیں، ویسی عصا ہاتھ میں لیں. فرعون نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا تھا کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کا مذاق اڑائیں گے، ہم بطور مذاق، بطور استہزاء ان کی شکل بنانے کی اجازت چاہتے ہیں. فرعون نے کہا بالکل اجازت ہے. انہوں نے شکل بنائی حضرت موسیٰ جیسی آمنا سامنا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے میری شکل بنائی تھی مذاق کرنے کے لیے، بطور مذاق، بطور استہزاء، آپ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ کے جواب آتا ہے کہ موسیٰ تمہاری نظر ان پر ہے اور میری نظر تم پر ہے کہ میرے محبوب کی شکل میں آئے ہیں. میری رحمت، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ان کو مایوس و نامراد لوٹا دوں. اس لیے میرے بزرگوں دوستو، جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے، اور موت کا وقت کسی کو نہیں معلوم، موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے. اس لیے جلد سے جلد رات کو جب سویا کرو داہنی کروٹ لیٹ کر اللہم بسمک اموت و احیا دعا پڑھ کر اتنا تو کم سے کم کہہ لیا کرو کہ یا اللہ آپ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، کم سے کم تاکہ قیامت کے دن میدان محشر میں ہم بھی یہ شعر پڑھ سکیں کہ تیرے محبوب کی یا رب، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. میرے بزرگوں دوستو، نیت تو کر لو، کم سے کم نیت تو کر لو، کم سے کم یہ تو دعا مانگا کرو کہ یا اللہ اس وقت تک ہم میں سے کسی کو موت نہ دیجیے جب تک سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے اوپر نافذ نہ کر لیں. آپ بتائیے اس کائنات میں سب سے خوبصورت، سب سے حسین و جمیل اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ بتائیے، کسی کو جواب ہی نہیں آ رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کائنات میں سب سے خوبصورت،
سب سے حسین و جمیل اللہ نے اگر کسی کو پیدا کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آج جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنائیں گے، آپ بازار میں گھوم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پیار سے دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ میرے محبوب کی شکل میں گھوم رہا ہے. آپ سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھ رہے ہیں میرے محبوب کی شکل میں سو رہا ہے. آپ کسی بھی کام میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے پیار سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. میرے بزرگوں دوستو، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرما دی ہے سر سے لے کر پاؤں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی، اس کے دل کی کیفیت ایسی ہے جس کو وہ خود بیان نہیں کر سکتا کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے. جیسے کسی نے آم نہیں کھایا ہے، چونسا آم نہیں کھایا ہے، لاکھ اس کی تعریف کرو ایک آدمی کے سامنے جو کبھی باہر سے آیا، جس کے ملک میں ہوتا ہی نہیں آم، کہ آم پاکستان میں ہوتا ہے، چونسا بہت شیریں، بڑا مزیدار. وہ کہتا ہے ہاں یار گڑ کی طرح میٹھا ہوگا، زیادہ تعریف مت کرو. وہ کہتا ہے اللہ کے بندے گڑ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ کہتا ہے چلو چینی کی طرح میٹھا ہوگا. وہ کہتا ہے چینی کی بھی کوئی حقیقت نہیں. وہ کہتا ہے کہ چلو پھر روح افزا کی طرح میٹھا ہوگا. کہتا نہیں. آخر میں آم تازہ پکا ہوا ایک قاش کاٹ کر کہتا ہے ذرا اس کو چکھو. زبان پر رکھتا ہے، زبان جب اس کے مزے کا ادراک کرتی ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ کی چشمم باز کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے تو میری آنکھیں کھول دی، اتنا مزیدار ہوتا ہے آم. آج ایسی ہی جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بنا لی، اللہ تعالیٰ ان کے قلب پر سکینہ نازل فرما دیتے ہیں. سوئٹزرلینڈ والے گھڑی بناتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں کہ واٹر پروف ہے، اس کے اندر پانی داخل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ان لوگوں کے قلوب پہ ایسا سکون نازل فرما دیتے ہیں کہ وہ ان کا غم دل جو ہے یہ غم پروف ہو جاتا ہے. چاہے وہ کیوبا میں ہوں، دنیا کے کسی ملک میں ہوں، نہ وہ خودکشی کرتے ہیں، نہ کوئی اپنے آپ کو ختم کرتے ہیں. جبکہ یورپ والے دنیا کے ہر سامان ان کے پاس موجود ہے، رولز رائس کار موجود ہے، بہترین ایئر کنڈیشن گھر موجود ہے، بہترین راحت کا سامان موجود ہے، لیکن روزانہ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دل کے اندر سکون نہیں ہے. دل کے اندر سکون نہیں ہے. سکون آئے گا کہاں سے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملے گا. اور وہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب وہ پتنگ کی ڈور کٹ جاتی ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اڑانے والے سے تعلق ٹوٹ چکا ہے. ایسی امت مسلمہ کا تعلق جب تک اللہ سے مضبوط ہے، دنیا کے اندر بڑے سے بڑے حوادث ہوتے رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو سکون کے ساتھ رکھیں گے. وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا. وہ رضا بالقضاء، جس حالت میں مالک رکھے گا اس حالت میں خوش رہے گا. جیسے کہ حضرت سفیان ثوری ایک غلام خرید کر لائے اور خرید کر لانے کے بعد پوچھا اے غلام کیا نام ہے تیرا؟ غلام نے کہا کہ حضور غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، مالک جس نام سے پکار لے وہی اس کا نام ہوتا ہے. پوچھا اے غلام کیا خوراک ہے، کیا کھانا پسند ہے تجھے؟ کہا کہ حضور غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، مالک جو اس کو کھلا دے وہی اس کا کھانا ہوتا ہے. پوچھا اے غلام کیا لباس تجھے پسند ہے؟ اس نے کہا حضور غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا، مالک جو لباس اس کو پہنا دے وہی اس کا لباس ہوتا ہے. حضرت چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو اس کو آزاد کر دیا. اس غلام نے پوچھا کہ حضرت میں نے کیا خدمت کی ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے اتنا پیسہ دے کر مجھے خرید کر لائے، آپ نے مجھے کیوں آزاد کر دیا؟ حضرت نے فرمایا تو نے مجھے اللہ کی بندگی سکھا دی ہے. میرے بزرگوں دوستو، اگر یہ کیفیت ہو جائے رضا بالقضاء کہ مالک جس حالت میں رکھے اس حالت میں خوش رہو، ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. آج امت مسلمہ پر جو حوادث جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اگر رضا بالقضاء کا مقام حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں جنت کی تیاری کو توفیق عطا فرمائے. جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق بھی اللہ عطا فرما دیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم سب کے پاس الحمدللہ جنت کا ٹکٹ موجود ہے. وہ جنت کا ٹکٹ کیا ہے؟ ایمان. ایمان ہم سب کے پاس موجود ہے، اور جس کے پاس بھی جنت کے ٹکٹ ہوگا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. لیکن بعض اعمال کی کوتاہیوں کی وجہ سے چند دن چاہے اس کو جہنم میں بھی بھگتنا جانا پڑے، لیکن آخر میں پھر جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑو. کیا مطلب؟
اللہ کے حکموں پر عمل کرو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، ہے تو اب تمہارا کیا ہوگا؟ جنت کا ٹکٹ تو پہلے سے تمہارے پاس ہے، لیکن وہ تھرڈ کلاس کا ہے، اکانومی ہے، لیکن اگر تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارو گے تو وہ ٹکٹ تمہارا فرسٹ کلاس میں تبدیل ہو جائے گا، VIP میں تبدیل ہو جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ والوں کی صحبت میں کیمیا کا اثر ہے۔ چند دن آپ آئیں گے جائیں گے تو آپ خود حیران ہوں گے کہ میں پہلے کیا تھا، اب کیا سے کیا ہو گیا۔ پھر بزبان حال یہ شعر پڑھیں گے، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ دین پھیلائے صحبت سے۔ عربی زبان بہت فصیح ہے، قرآن کریم میں عربوں کے محاورے پر نازل ہوا ہے۔ اتنی فصیح زبان، شیر کے 500 نام، اونٹ کے 500 نام، لیکن صحابہ کرام کے لیے ایک نام، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ۔ صحابہ کرام نے سیاستہ نہیں پڑھی، لیکن ایک نظر پڑی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک سیکنڈ سے عرش پہ پہنچ گئے، فرش سے عرش پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے گود میں اٹھا کر پیار کر لیا اور ان کے سر پر تاج رکھ دیا۔ اس تاج کا نام کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو کیا کچھ ملا؟ ایک نظر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر سے ملا جو کچھ ملا ہے۔ کتاب اللہ کتنی نازل؟ 4، قرآن کریم، توریت، انجیل، زبور، اور رجال اللہ 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام تشریف لائے تاکہ کتاب اللہ کو سمجھا سکیں۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، کتاب اللہ سمجھ میں جب آئے گی جب کوئی سمجھانے والا ہوگا۔ صحابہ کرام تو عرب تھے، عربی زبان تھی، کتنی آیات کی تفسیر نہیں سمجھ سکے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا پڑا، یا رسول اللہ ما شرح هذه الآیہ، یا رسول اللہ اس آیت کی شرح کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جب تک کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا ہم اس قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ آج جو چند لوگ انگریزی کی کتابیں پڑھ کر یا میٹرک کر کے قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جائز نہیں ان کے لیے۔ صحابہ کرام جیسی شخصیات وہ سوال کر کے پوچھتے ہیں ما شرح هذه الآیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس آیت کی شرح کیا ہے؟ زبان عربی ہے پھر بھی نہیں سمجھ سکے، سمجھانے کے بعد سمجھے۔ تو آج اردو کے ترجمے دیکھ کر لوگ قرآن کریم کی تفسیریں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ جب تک کہ پورا عالم جب تک نہ ہو جائے اس کو تفسیر بیان کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، جہاں سے ہم آئے ہیں، جہاں ہم جا رہے ہیں، اور ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سنت کو میرے بزرگوں زندہ کرو گے 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس زمانے میں سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، لوگ سنتوں کو حقیر سمجھ رہے ہوں، ایک سنت کو زندہ کرو گے 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ آج وہی زمانہ ہے، سر پر بال سنت کے مطابق 100 شہید کے برابر ثواب، داڑھی ایک مشت تینوں طرف سے سنت کے مطابق 100 شہید کے برابر ثواب، مونچھیں سنت کے مطابق 100 شہید کے برابر ثواب۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ اس حدیث کے ذیل میں ایک اشکال قائم کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں سنتیں ہیں، کیا ہر سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا؟ جواب دیتے جی ہاں۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام شکور ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک نام شکور ہے۔ شکور کی تعریف یہ ہے الذی یعطی اجر الجزیل علی العمل القلیل، شکور وہ ذات ہے جو معمولی عمل پر بہت بڑی جزا عطا فرمائے۔ پھر ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، اسی واقعے پہ مضمون کو ختم کرتا ہوں، بیان کو ختم کرتا ہوں، کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے کچھ عرصے کے بعد ایک اللہ کے ولی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ وہ کہتا فحاسبنی ربی، اللہ نے میرا حساب و کتاب لیا، فخفت قلت حسناتی، مجھ پر خوف طاری ہوا کیونکہ میرے پاس نیکیاں کم تھیں، اعمال نامے کا پلڑا خالی تھا۔ کہتا فثقلت فیہا سرۃ، اچانک ایک تھیلی آ کر اس میں گری جس کی وجہ سے وہ بھاری ہو گیا، اعمال نامے کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فغفر علی ربی،
جب وہ بھاری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. جب مغفرت کا حکم ہو گیا تب اس نے سوال کیا ما ھذا یا ربی، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ میری زندگی کا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے آج میری مغفرت ہو گئی، میری نجات ہو گئی. فقال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھذا کف تراب القیتہ علی قبر مسلم، یہ وہ مٹی ہے جو تو نے کسی مسلمان بھائی کی قبر پہ ڈالی تھی. اللہ اکبر. قبرستان ہم لوگ جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالتے ہیں، دونوں ہاتھ بھر بھر کے ڈالنا چاہیے. رحمت حق بہانہ می جو ید، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی، کوئی بہانہ ملے اس کی مغفرت کر دی جائے. تو میرے بزرگوں دوستو، ایک اگر بتی ابھی یہاں مسجد میں جلا دی جائے تو پوری مسجد میں خوشبو پھیلے گی یا نہیں؟ ایک سنت کو زندہ کرو گے پورے عالم میں اس کی خوشبو پھیلے گی، پورے عالم میں اس کی خوشبو پھیلے گی. اس لیے ابھی سے نیت کر لو، ابھی سے نیت کر لو. ہاں نیت کر لو، ابھی سے ثواب شروع ہو جائے گا. عجیب بات ہے کہ گناہ کا ارادہ کیا، ابھی کیا نہیں فرشتہ نہیں لکھے گا. نیکی کا ارادہ کیا ابھی سے فرشتہ لکھ لیتا ہے. کس نے نیت کر لی ہے کہ آج سے میں داڑھی رکھوں گا، سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا. کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے، تبلیغ ضروری ہے اور تحقیر حرام ہے. کسی مسلمان کی ابھی داڑھی نہیں ہے اس کو حقیر سمجھنا جائز نہیں، حرام ہے بالکل. ایک عالم نے سوال کیا ہمارے حضرت سے کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک شخص نے ابھی داڑھی نہیں رکھی، نماز نہیں پڑھتا، ہم اس حقارت تو دل میں آ جاتی ہے. حضرت نے فرمایا نہیں، حقارت دل میں نہیں آنی چاہیے. پوچھا کہ آپ کا مکان اپنا ہے؟ کہا ہاں حضرت ذاتی مکان ہے. پوچھا کتنے کمرے؟ کہا 4 کمرے. پوچھا کسی کمرے کا فیوز اڑ جاتا ہے کبھی؟ کہا بالکل اڑ جاتا حضرت. کہا کیا اس کمرے کو حقیر سمجھتے ہو؟ کہا نہیں. حضرت نے پوچھا کیوں، اندھیرا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کہا حضرت وہ چھوٹا سا تار لگاتے ہیں پھر بجلی آ جاتی ہے، اس کو فیوز کہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا یہی تو حال مومن کا ہے. ایمان کا جنریٹر چل رہا ہے، ایمان کا جنریٹر چل رہا ہے، کلمہ اس کے پاس موجود ہے، جنت کے ٹکٹ اس کے پاس موجود ہے. صرف نیت کرنے کی دیر ہے. وہ نیت کرے گا کہ اب اس وقت سے لے کر انشاءاللہ مرتے دم تک میں نہ داڑھی منڈاؤں گا اور 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کروں گا، زکوٰۃ فرض ہوگی زکوٰۃ ادا کروں گا، حج فرض ہوگا حج کروں گا. تمام چیزوں کی نیت کرتا ہے. نیت کرتے ہی فرشتہ ثواب لکھنا شروع کر دیتا ہے. اگر اس کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں ایک مشت داڑھی لے کر جائے گا اللہ کے پاس، کیونکہ نیت کر چکا ہے، پکی نیت کر چکا ہے. تو میرے بزرگوں کم سے کم نیت تو کر لو. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت بھی بہت کافی وقت بھی آپ حضرات کے لیے میں نے، جس کے میں معذرت چاہتا ہوں. محسوس بھی میں سمجھا بھی 15-20 منٹ ہوئے، پورا 1 گھنٹہ ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا کر ہم سب کو اپنا پیارا محبوب بھی بنا لیں. دعا کیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. یا اکرم الاکرمین ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما. یا رب کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہم میں سے کسی کو اس وقت تک موت نہ دیجیے جب تک سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو اپنے اوپر نافذ نہ کر لیں، تاکہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہم بھی یہ شعر پڑھ سکیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. یا رب کریم امت مسلمہ پریشان ہے، یا اللہ خصوصی رحم کرم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ یہود و نصارہ نے آج وہ دور بھی ہمیں دکھا دیا کہ مسلمان کے خلاف صفا رہا ہے. یا اللہ خصوصی رحم کرم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ یہود و نصارہ کی تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دے. یا اللہ یہود و نصارہ کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دے. یا رب کریم تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما دے. یا اللہ تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما دے. یا اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے. یا اللہ تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما دے. یا اللہ تمام دینی خدام کی حفاظت فرما دے. یا اللہ
خصوصی کرم رحم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں یا اللہ یا ہمارے اعزہ میں جو بھی بیمار ہوں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. یا اللہ حضرت والد صاحب کو شفاء کلی عطا فرما دے. یا رب کریم حضرت والد صاحب کو شفاء کلی عطا فرما دے. یا اللہ ہم میں جو روحانی بیماریوں مبتلا یا اللہ ان کو بھی صحت کلی عطا فرما دے. یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرما دے. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ. یا اللہ ہم سب کو جذب فرما کے اپنا بنا لیجیے. یا اللہ ہم سب کو جذب فرما کے اپنا بنا لیجیے. یا اللہ ہم سب کو جذب فرما کر اپنا بنا لیجیے. یا اللہ خصوصی کرم رحم کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھ آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ اپنے آپ کے بنائے ہوئے پیالے کو ہم نے آپ کی بارگاہ میں پھیلایا ہوا ہے. یا اللہ اپنے بنائے ہوئے پیالے کی لاج رکھ لیجیے. یا اللہ ہم سب کی جتنی مرادیں ہیں یا اللہ پوری فرما دیجیے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کے لیے یا اللہ جتنی خیر کی چیزیں آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی یا اللہ سب عطا فرما دیے. یا اللہ اپنے 23 سالہ دور زندگی میں آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی یا اللہ ہم سب کے سے حفاظت فرما دیے. یا اللہ خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما دیے. یا اللہ اس مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام نصیب فرما دیے. یا اللہ یہ ملک کلمے کی بنیاد پر بنا تھا یا اللہ اس کی حفاظت فرما دیے. یا اللہ اس ملک کی تمام چیزوں میں برکت عطا فرما دیے. تجارت میں زراعت میں یا اللہ دفاعی قوت میں اس ملک کو خوب ترقی عطا فرما دیے. یا اللہ یہود و نصارہ کے تمام منصوبوں سے اس کی حفاظت فرما دیے. یا اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. تشریف رکھیے ابھی اذان ہوگی. اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.